ایک ایسی حکومت کے بارے میں سوچیں جو بظاہر ہمیشہ ہی گرنے کے قریب نظر آتی ہے لیکن گرتی کبھی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بس یہ نظام اب ٹوٹا کہ تب ٹوٹا اور اگلی کوئی بھی چنگاری اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہر چند سال بعد جو اتنی بڑی بڑی بغاوتیں اٹھتی ہیں وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر بار بہت شور ہوتا ہے لیکن پھر گہری خاموشی چھا جاتی ہے اور وہی نظام پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگتا ہے؟ چلیں آج اسی پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کی جنگیں میدانوں میں کم اور ہمارے ذہنوں میں زیادہ لڑی جا رہی ہیں۔ آئیے اس کی ایک بہت ہی دلچسپ اور بالکل نئی مثال دیکھتے ہیں، ایک ایسی تبدیلی جو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بالکل خاموشی سے کی گئی۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے یعنی سابقہ ٹویٹر نے ایران کے سرکاری پرچم والے ایموجی کو چپکے سے بدل دیا۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی ٹیکنیکل تبدیلی لگتی ہے نا؟ لیکن ڈیجیٹل جنگ کے اس دور میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے پیچھے گہرے سیاسی مقاصد چھپے ہیں۔ اچھا، ان دونوں پرچموں کی علامتی حیثیت ہی تو اس ساری جنگ کا مرکز ہے۔ ایک طرف ہے موجودہ پرچم جو 1979 کے انقلاب کے بعد اپنایا گیا اور جسے اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ شیر اور سورج والا پرچم ہے جو پرانی پہلوی بادشاہت کی نشانی تھا۔ تو جب ایکس اپنے پلیٹ فارم پر اس پرانی علامت کو شامل کرتا ہے تو وہ اصل میں موجودہ نظام کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے کا ایک بہت واضح پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اصل نقطہ سمجھیں، جب کوئی بھی شخص اپنے فون پر ایران کا نام لکھتا ہے اور اس کے سامنے ایک ایسا پرچم آتا ہے جو اس ریاست کی نمائندگی ہی نہیں کرتا، تو انجانے میں اس کے ذہن پر یہ اثر پڑتا ہے کہ موجودہ نظام تو شاید عارضی ہے، متنازع ہے یا شاید غیر قانونی ہے۔ چلیں اب اس ایموجی والی بات سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور میڈیا اور بیانیے کو کنٹرول کرنے کی اس سے بھی بڑی حکمت عملی کو دیکھتے ہیں کہ آخر دنیا کو ایران کی کون سی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی میڈیا کوریج صرف اور صرف ایران کی کچھ مخصوص تصویروں پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ ایک ایسا بیانیہ بنایا جاتا ہے جیسے پورا کا پورا ملک بس بغاوت کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب اگر 2 یا 3 شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے تو اسے ایسے دکھایا جائے گا جیسے یہ پورے ملک کی آواز ہے۔ معاشی مسائل کو نظام کی مکمل ناکامی بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتا ہے جیسے ملک بھر میں بس بغاوت ہی بغاوت ہے۔ لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک ایسا رخ جسے ذرائع کے مطابق جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اسے دنیا کی اسکرینوں سے مکمل طور پر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اسی دوران جب کچھ شہروں میں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، درجنوں دوسرے شہروں میں حکومت اور نظام کے حق میں لاکھوں لوگ ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جہاں لوگ سڑکوں پر آ کر نظام سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ مناظر آپ کو عالمی میڈیا پر کبھی نظر نہیں آئیں گے، اور یہ خاموشی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بیان ہے۔ اور یہیں سے ہمیں تنازع کی ایک نئی شکل سمجھ میں آتی ہے، یہ ہے جدید پروپیگنڈا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہتھیاروں سے پہلے ایموجیز، ہیش ٹیگز اور الگوریدم حرکت میں آتے ہیں، یعنی ڈیجیٹل ٹولز کو اسٹریٹیجک مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ جب بھی ایسے بحران آتے ہیں تو حکومت کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی فوری رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جسے بار بار آزمایا گیا ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس میں 4 بڑے احتجاجوں کے دوران ایک ہی جیسا طرز عمل نظر آتا ہے۔ 1999 میں طلبہ کے احتجاج سے لے کر 2022 کے مہسا امینی احتجاج تک، ہر بار حکومت نے جذباتی رد عمل دینے کے بجائے صبر اور کنٹرول کو ترجیح دی۔ وقت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ مخالفین کے اندرونی اختلافات خود ہی سامنے آ جائیں۔ تو اس حکمت عملی کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ پہلا، کبھی بھی جذبات میں آ کر فیصلہ مت کرو۔ دوسرا، بیانیہ ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھو، یعنی ہر اندرونی مسئلے کو کسی بیرونی خطرے سے جوڑ دو۔ تیسرا، لوگوں کے غصے کا رخ بہت ہوشیاری سے اندر سے باہر کی طرف موڑ دو۔ اور چوتھا، اپنے تمام ریاستی اداروں کو ہر حال میں متحد رکھو۔ لیکن بات صرف اسٹریٹجی کی نہیں ہے، یہ نظام صرف اس وجہ سے نہیں بچا ہوا۔ ذرائع کے مطابق اس کے ٹکے رہنے کی وجہ اس سے بھی کہیں زیادہ گہری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایران کا نظام صرف ایک سیاسی ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اس کی بنیادیں صرف سیاست پر نہیں بلکہ ایک گہرے نظریے پر کھڑی ہیں،
اور یہی نظریہ اسے وقتی سیاسی ہلچل سے بچا لیتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ ایک بہت پرانے اور مضبوط درخت کی طرح ہیں۔ احتجاج کی لہریں اور آندھیاں اس کی شاخوں کو تو ہلا سکتی ہیں، لیکن اس کی گہری جڑوں کو نہیں اکھاڑ سکتے۔ اور قیادت اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ جب تک نظریاتی مرکز مضبوط ہے، یہ وقتی احتجاج اسے ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ حکمت عملی اس بات کو بہت بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ جب لوگ معاشی مشکلات کی وجہ سے سڑکوں پر آتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہاں، آپ کی مشکلات بالکل حقیقی ہیں، لیکن ان کی وجہ ہم نہیں بلکہ وہ بیرونی طاقتیں ہیں جنہوں نے آپ پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس طرح اندر کا سارا غصہ باہر کے ایک مشترکہ دشمن کے خلاف قومی اتحاد میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ ساری بحث ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آج کے دور کی جنگوں میں جہاں لڑائی زمین پر نہیں بلکہ ذہنوں پر قبضے کی ہے، اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے پاس جو میزائل چلاتا ہے یا اس کے پاس جو بیانیہ بناتا ہے؟